یہ میسج محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ سر اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت السلام علیکم۔ سر میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور میں بائی ٹریننگ ایک نیورولوجسٹ ہوں۔ میں ایک عام لیکن پراؤڈ پاکستانی ہوں۔ جس پینڈیمک سے آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے یہ بلا شبہ آپ کے کریئر کا سب سے بڑا میچ ہے، کیونکہ کسی چیمپئن شپ یا ٹرافی کا نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، اور سب میچ اسٹریٹجی کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ کو اللہ نے اس دور کا حکمران بنایا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ملک میں سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاور ہے۔ ہمارے اوپر بحیثیت ایک مسلمان قوم آپ کی اطاعت فرض ہے جب تک کہ آپ کا آرڈر قرآن و سنت کے اصولوں کے منافی نہ ہو۔ سر میں جانتا ہوں کہ قوم نے پچھلے 1.5 سال میں آپ کی حکومت کی پالیسی اور ان کے نتائج کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور بحیثیت باضمیر آدمی آپ کو ضرور ان سے تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن یہ ان سب باتوں کو بھول کے ہوللی اینڈ سوللی ایک بہت ہی سیریس ایگزسٹینشل کرائسس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا کمزور یا لیٹ فیصلہ لاکھوں لوگوں کی اموات کی وجہ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا کو واضح ہو چکا ہے کہ اس مرض کووڈ-19 کا جب کہ وہ سیریس ہو جائے کوئی علاج نہیں سوائے سپورٹیو کیئر کے، جس میں میکینیکل وینٹیلیشن یا عام الفاظ میں وینٹیلیٹر کا استعمال ایک اہم جز ہے، اور اس کے بھی نتائج اٹلی اور ایران کی اسٹیٹسٹکس کی صورت میں بہت ہی خوفناک ہیں۔ اگر اس طرح کی صورت ہم پر آئے تو معاذ اللہ ہسپتال تو دور لوگوں کو دفنانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جائے گی۔ ہمارے آئی سی یو سیٹ اپس کا یورپین ممالک سے کوئی مقابلہ نہیں، ملک کی پاپولیشن کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور شارٹ ڈیوریشن میں ارینج بھی نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وینٹیلیٹرز اور باقی اکوپمنٹ امپورٹ کرنا ایک جگہ، اسکلڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کہاں سے لائیں گے؟ ان کی پراپر ٹریننگ سالوں میں ہوتی ہے۔ سر ہمارے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ایون آن اے گڈ ڈے اوور ویلمڈ رہتے ہیں۔ یہ تو کوئی اور ہی بلا ہے۔ فلیٹننگ دا کرو کا منطق جس پہ ڈیولپڈ ورلڈ چل رہا ہے صرف ان سوسائٹیز کے لیے فیزیبل ہے جن کے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس میں اور مریض اکوموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ مریضوں کو سپریڈ کر کے وہ ہیلتھ کیئر سسٹمز کو اوور ویلم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس میں ہرگز یہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم ڈے 0 پہ ہی اوور ویلمڈ ہیں۔ اگر کووڈ-19 کے مریضوں کو اکوموڈیٹ کیا بھی تو باقی بیماریوں سے اموات ہوں گی، جیسے کہ ٹریٹیبل بیکٹیریل نمونیاز وغیرہ۔ سر میرے خیال سے ہمارے پاس اس ارلی سٹیج پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی 100% لاک ڈاؤن اور 100% بارڈر سیل۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کب تک؟ لاک ڈاؤن تب تک جب تک کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز 0 نہ ہو جائیں، اور بارڈر سیل تب تک جب تک کہ دنیا میں یہ وبا ختم نہ ہو جائے۔ آئی نو سننے میں یہ امپریکٹیکل ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نقصان سے بچنے کا اور چارہ نظر نہیں آتا۔ 1918 کے اسپینش فلو میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں میسو مورٹیلٹی ہوئی تھی۔ اکانومی کی خاطر لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگانا انسانی زندگی کو بیچنے جیسا لگتا ہے۔ سر بائی میجورٹی ہم ایک کم تعلیم یافتہ اور کم ڈسپلن والی قوم ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو فالو نہیں کرتے، اور سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی فالو نہیں کرتے۔ بہت دفعہ صرف سختی کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن سر اللہ نے اس قوم کو مضبوط اور منظم مفاد سے نوازا ہے۔ ایک بار پھر ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نیشن وائڈ یونیفارم ایکشن کا وقت ہے۔ اگر کچھ لوگ اب پریکاشن لیں سیلف لاک ڈاؤن کی اور کچھ نہ لیں تو کمیونٹی میں وائرس ٹرانسمیشن رہے گی۔ پریکاشنز لینے والوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور ایک شدید سیکنڈ ویو آئے گی انفیکشن کی جو کہ تباہ کن ہوگی۔ ہمیں یونٹی کے ساتھ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ Sir, once again, flattening the curve is not an option for us. We need to eliminate this infection from our community altogether to prevent large-scale deaths. So with all due respect, آپ کا یہ خوف کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے ایگزیجریٹڈ ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سر اتنے وثوق سے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نمبر 1، اگر صحت ساتھ دے تو انسان کی سروائیول انسٹنکٹ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ کچھ نہ ہو تو مانگ کے گزارا کر لیتا ہے، یا چھین کے بھی گزارا کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ نمبر 2، ورس کمز ٹو ورس، اگر فاقے کی نوبت آئی بھی تو فاقے سے انسان کئی ہفتے جی سکتا ہے، اور کئی ہفتے کی میل نرشمنٹ قابل علاج ہے، لیکن کووڈ-19 سے 24 سے 48 گھنٹے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، سر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے منسلک ہونے کے صدقے ایک چیریٹیبل انسٹنکٹ دی ہے، جس کو لیڈرز نے ماضی میں مس یوز بھی کیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ بہت کم ہے۔ لیکن سر اگر آپ اصلی ریاست مدینہ کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو اس میں اخوت کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے، وہ مثال جس میں مشکل وقت میں ایک انصاری ایک مہاجر کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ ہر ایک اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے ایک کمزور فیملی کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا سکتا؟
میں سب سے پہلے والنٹیئر کرتا ہوں ایسا کرنے کے لیے، اگر آپ ایسا کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کے جیسے آنیسٹ اور کیرزمیٹک لیڈر ایسا کہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ قوم سر تسلیم خم کر دے گی۔ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو فنڈز فزیکلی بھیجنے کے بجائے الیکٹرانک ٹرانسفر کو یوز کریں تاکہ وائرس کی ٹرانسمیشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں اور میرا مشورہ ایکسیسو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ان نون انویزیبل اینمی سے ڈیل کرنے کے لیے ایکسٹرا پریکاشن کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی وبا سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں بغیر علامتوں کا مریض بھی دوسرے کو انفیکشن دے سکتا ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس ہے، بندہ ایکسپوز بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ سر، میں موسٹ رسپیکٹفلی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے، یہ مشکل فیصلوں کا وقت ہے، یہ قومی یونٹی کا وقت ہے، یہ سیاسی مخالفین سے نہ ڈرنے کا وقت ہے، یہ ہارڈ ایویڈنس پہ ایکٹ کرنے کا وقت ہے۔ سر، آپ کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ آنیسٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ لاکھوں پاکستانیوں کی جان بچانے اور ان کے سکون جاری رکھنے کا سہرا اللہ رب العزت آپ کے سر پہنائے۔ آمین یا رب العالمین۔